صبح آفس جانے سے قبل وہ ڈائننگ ٹیبل پہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ کل سے اس کا دل اتنا پرسکون تھا کہ کوئی حد نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پہ۔ نور بانو، فاطمہ قریبی کچن میں کھڑی نور بانو کا ہدایت دے رہی تھی۔ آبدہ بھابی اور سیرش دوپہر کے کھانے پہ یہاں ہوں گی، تم لنچ کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ یوں کرنا کہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے وہ ٹھہر گئی۔ یہ آبدہ چچے اور سیرش کے چکر ان کے گھر بڑھ نہیں گئے تھے۔ پرسوں ہی تو وہ آئی تھی اور پھوپھو کے لیے ایک بہت قیمتی جوڑا بھی لائی تھی، آج پھر آ رہی تھی۔ کیوں بھلا؟ اماں، کرسی سے اٹھ کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے فاطمہ کو آتے دیکھا تو پکار لیا، چچی کیوں آ رہی ہیں؟ ابا سے ملنے؟ نہیں، تمہاری پھوپھو کے ساتھ شاپنگ پہ جانا چاہتی ہیں۔ سیرش کے کالج میں کوئی فنکشن ہے، اسے آئرش طرز کی دلہن بننا ہے، وہ اس کے لیے کوئی خاص ڈریس بنوانا چاہتی ہے۔ سبین کو تجربہ ہے نا کپڑوں وغیرہ کا، اس لیے۔ اچھا، وہ چمبے سے عبایا پہننے لگی۔ پہلے تو سیرش کسی سے مشورے نہیں لیتی تھی، اب کیوں؟ اور پھر پھوپھو ہی کیوں؟ یا پھر وہ جہان سکندر بنتی جا رہی تھی؟ ہر ایک پہ شک کرنا، اوف۔ وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ کر باہر نکل آئی۔ خیر جو بھی ہے، اسے آتے دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ حیا ارم کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے رکی اور حیرت سے پلٹی۔ ارم سامنے ہی کھڑی تھی، سر پہ دوپٹہ لیے، آنکھوں تھلے ہلکے چہرے پہ سنجیدگی۔ ارم، اسے حیرت ہوئی۔ ارم چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ بات کرنی تھی تم سے۔ پھر اس نے ڈرائیور کو دیکھا، تم باہر جاؤ۔ وہ جیسے اسی جگہ پہ بات کرنا چاہتی تھی۔ ڈرائیور فوراً تابعداری سے وہاں سے ہٹ گیا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ارم چند لمحے سے سنجیدگی سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، اس روز میں نے جو سنا وہ وہاں جا کر بتا دیا، صرف اس لیے کیونکہ مجھے تم پر غصہ تھا، کیونکہ تم نے بھی میرا پردہ نہیں رکھا تھا۔ ارم، اگر تم نہ بھی بتاتی اور مجھ سے کوئی پوچھتا کہ وہ کیوں گیا ہے تو میں خود ہی بتا دیتی۔ جہاں تک بات ہے میری، مجھے تایا نے رات کے 3 بجے فون کر کے پوچھا تھا کہ میرے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے یا نہیں۔ اگر تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہوتا تو میں بھی تم پہ بھروسہ کرتی کہ تم مجھے پھنساؤ گی نہیں۔ وہ گاڑی کے کھلے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی بہت سکون سے کہہ رہی تھی۔ ارم چند لمحے لب کاٹتی رہی، پھر نفی میں سر ہلایا، مگر میں نے اس روز زیادتی کر دی تمہارے ساتھ۔ آئی ایم سوری فار ویٹ، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیا نے بغور اسے دیکھا۔ وہ واقعی نادم تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ البتہ اس کا دل پسیجنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑا ہے نا۔ اسی وقت سے آبدہ چچی پھوپھو کے پیچھے پڑی ہیں کہ تمہارا پتہ صاف ہو اور وہ جہان کے لیے سیرش کی بات چلا سکے۔ کیا؟ وہ چونکی، اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ہاں، اسی لیے تو روز ہی پھوپھو کے پاس آئی بیٹھی ہوتی ہے۔ کیا تم نہیں جانتی؟ اب کہ ارم کا حیرت ہوئی۔ حیا نے بامشکل کندھے اچکائے۔ جو بھی ہے، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ البتہ اس کا دل اتل پتل ہو رہا تھا، مگر خیر۔ ارم نے گہری سانس لی۔ لمحے بھر کو وہ خاموش رہی، پھر بولی، کیا مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے؟ مجھے ایک کال کرنی ہے بس۔ اس کا لہجہ ملتجی نہیں ہوا بلکہ ہموار رہا۔ بس مجھے اس قصے کو ختم کرنا ہے، بس اسے خدا حافظ کہنا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ارم نے جسے بھی فون کرنا وہ اسے اپنے لینڈ لائن یا کسی بھی طرح ماں، بھابھی، کسی کا بھی فون لے کر سکتی تھی، مگر غالباً وہ پہلے پکڑی گئی ہوگی یا پھر سختی بڑھ گئی تھی، تبھی وہ خطرہ مول نہیں لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر بہتر ہے کہ تم میرا فون استعمال مت کرو، الہی بخش۔ اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو آواز دی۔ وہ فوراً ہاتھ باندھے ان کے پاس آیا۔ کیا میں تمہارا فون لے سکتی ہوں 1 منٹ کے لیے؟ جی جی۔ اس نے فوراً اپنا موبائل پیش کیا اور وہ دور چلا گیا۔ لو۔ حیا نے موبائل ارم کی طرف بڑھایا۔ ارم نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما اور تیزی سے نمبر ملانے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ باہر ارم جلدی جلدی فون پہ دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا، نہ اس نے سننے کی کوشش کی۔
1 منٹ بعد ہی ارم نے فون بند کر دیا۔ حیا نے بٹن دبایا، شیشہ نیچے ہوا۔ تھینکس حیا، ممنونیت سے کہتے ہوئے اس نے فون حیا کو تھمایا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گئی۔ جب وہ درمیانی دروازہ پار کر گئی تو حیا نے موبائل کے کال ریکارڈ چیک کیے۔ اس نے ڈیلیٹ کالز میں اسے کال مٹا دی تھی، مگر یہ نوکیا کا وہ ماڈل تھا جس میں ایک کال لاگ الگ سے موجود تھا۔ اس نے اسے کھولا، وہاں نمبر محفوظ تھا۔ اس نے وہ نمبر اپنے موبائل میں اتارا اور محفوظ کر لیا۔ الہی بخش، اب وہ دور کھڑی لبیکش کو واپس آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ کبھی اگر ارم نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تو اس کے پاس ثبوت بھی تھا اور موقع کا گواہ بھی۔ الہی بخش کو آتے دیکھ کر اس نے سوچا، ذیشان صاحب کے آفس لے چلو جہاں اس دن گئے تھے۔ فون آگے ہو کر اسے تھماتے ہوئے اس نے الہی بخش کو ہدایت دی، اور ارم بی بی نے تمہارا فون استعمال کیا ہے، یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ جی میم۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ذیشان انکل آفس میں نہیں تھے۔ ان کی سیکرٹری پھر بھی اسے آفس میں لے گئی کیونکہ ریجا ان کی اب نارمل بیٹی اندر تھی۔ آپ بیٹھ جائیے، سر ابھی آتے ہوں گے۔ جاتے ہوئے ان کی سیکرٹری نے اوپر سے نیچے تک ایک عجیب سی نظر اس پہ ڈالی تھی۔ وہ بنا اثر لیے کوچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے ابایا کو بہت سی جگہوں پہ اسی طرح دیکھا جاتا تھا، مگر جب دوسرے غلط ہو کر اتنے پراعتماد تھے تو وہ درست ہو کر پراعتماد کیوں نہ ہو؟ اور وہ بھی کتنی پاگل تھی جو ٹالی اور اس کی باتوں کو دل سے لگا لیتی تھی۔ ٹالی بیچاری نے چند ایک بار فکر اچھالنے کے سوا کہا ہی کیا تھا؟ وہ تو اہل مکہ تھی، ان سے کیا گلا؟ اصل اذیت دینے والے تو بنو قریظہ ہوتے ہیں، مگر یہ جنگ وہی جیتتا ہے جو ہار نہیں مانتا، اور پھر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ اسی لمحے ڈی جے اسے بہت یاد آئی تھی۔ دھیان بٹانے کے لیے اس نے سر جھٹکا تو خیال آیا، ریجا اس لمبے سے کوچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھی تھی، چہرہ اخبار پہ اتنا جھکائے کہ گھنگریالے بال صفحے کو چھو رہے تھے۔ وہ قلم سے اخبار پہ نشان لگا رہی تھی۔ اسے روڈ پزل اچھے لگتے تھے، حیا کو بھی اب اچھے لگتے تھے، مگر وہ آخری پزل ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ ریجا تو اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، مگر شاید وہ ریجا کی کوئی مدد کر سکے۔ ریجا، کیا کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے کہتی اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ ریجا نے آہستہ سے سر اٹھایا، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اخبار اس کے سامنے کیا۔ اس کی حرکات بہت آہستہ تھیں۔ اسے بچی پہ بہت ترس آیا، مگر پھر سوچا وہ کیوں ترس کھا رہی ہے جب وہ اب نارمل ہو لڑکی اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے محنت کر رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں ہمدردی اور تعصب سے کیوں سوچے؟ اسے تو ستائش سے سوچنا چاہیے۔ دکھاؤ کیا ہے یہ؟ اس نے وہ پرانا مڑا توڑا ہوا اخبار ریجا کے ہاتھ سے لے لیا۔ ایک ہی پزل پہ وہ کافی دن سے لگی ہوئی تھی، شاید اسی لیے وہ جگہ کافی خستہ حال لگ رہی تھی۔ ذیشان انکل یقیناً اپنی محبت میں سمجھتے تھے کہ ریجا یہ پزل حل کر لے گی، ورنہ وہ شاید ذہنی طور پر کافی پیچھے تھی۔ تم سے یہ حل نہیں ہو رہا؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ریجا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک ثانیہ کے اسے بے اختیار بہاری گل یاد آئی۔ اچھا یہ دیکھو، یہ جو پہلا لفظ ہے نا، یہ ایک ایناگرام ہے۔ ایناگرام یوں ہوتا ہے جیسے کسی لفظ کے حروف آگے پیچھے کر دو تو نیا لفظ بن جائے، جیسے سائلنٹ کے حروف عدل بدل کر دو تو لیسن بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایناگرام میں بہت حکمت اور دانائی چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ پہلا لفظ دیکھو، وہ اخبار سے پڑھ کر بتانے لگی۔ یہ کیا لکھا ہے؟ ٹرائی ہیرو پارٹ۔ یہ کسی مووی کا نام ہے۔ تمہیں بتانا ہے کہ اس کے حروف عدل بدل کرو تو کسی مووی کا نام بنتا ہے، ٹھیک؟ ریجا نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بنا تاثر کے خالی خالی آنکھوں سے حیا کو دیکھتی رہی۔ حیا نے چند ثانیے اس لفظ کو غور سے دیکھا اور پھر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ٹرائی ہیرو پارٹ کے حروف کی جگہ آگے پیچھے کرنے سے کیا بنتا ہے۔ ہارے پوئٹری دیکھو، اس نے ہیری پوٹر بنتا ہے۔ اب یہ یہاں لکھو، ہیری پوٹر۔ اس نے اخبار جا کر تھمایا۔ ریجا نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلائی اور بہت آہستگی سے ایک ایک حروف خالی جگہ پہ اتارنے لگی۔ اب یہ اگلا مجموعہ دیکھو، اولڈ بیسٹ ایکشن۔ اس سے کسی مشہور ایکٹر کا نام بنتا ہے جو پرانی انگریزی ایکشن فلموں میں کام کیا کرتا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟
وہ ان 3 الفاظ کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ ذیشان انکل کے پاس وہ کس کام سے آئی تھی، اسے سب بھول چکا تھا۔ اور ہاں، کلائڈ ایسٹ ووڈ، وہ ایک دم چونکی۔ بہت ہی دلچسپ پزل تھا۔ ویسے میں تمہیں چیٹنگ کروا رہی ہوں، یہ غلط بات ہے۔ چلو اب باقی تم خود سولو کرو، بس تمہیں ان الفاظ کے حروف کی جگہوں کو عدل بدل کرنا ہے جیسے میں نے کیا تھا، پھر تم نئے الفاظ بنا سکو گی، ٹھیک؟ بات ختم کرنے سے قبل ہی اس کا ذہن اپنے اس آخری پزل کی طرف بھٹک گیا۔ سواپ کرنے کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے نا؟ کیا وہ کوئی ہنٹ تھا کہ اسے حروف کی جگہوں کو سواپ کرنا ہے اور کوئی نیا لفظ بنانا ہے؟ مگر وہ کل 12 حروف تھے اور پاس ورڈ تو 8 حرفی ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ اس سے کیا بنا سکتی تھی؟ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ 2 الفاظ کوئی ایناگرام ہی ہو۔ ایناگرام کے ذریعے کوڈ لکھنا تو بہت قدیم طریقہ تھا، یہ ہر دور میں استعمال ہوتا رہا تھا۔ فلسفے میں، آرٹ، فنکشن، جاسوسی، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ایناگرامز کا ایک کردار ہوتا تھا۔ اسے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا بھلا؟ فلیش ڈرائیو اس کے پاس پرس میں ہی تھا، مگر اسے اس کو صرف اپنے لیپ ٹاپ میں لگانا چاہیے اور ابھی ابھی وہ کام اسے کرنا تھا۔ ذیشان انکل سے وہ بعد میں مل لے گی، ابھی اسے اپنے آفس پہنچنا تھا جہاں تنہائی میں وہ یہ کام کر سکے۔ باہر سیکرٹری کو بتا کر ریجا کو ہائے کہہ کر وہ تیزی سے باہر آئی تھی۔ گاڑی میں ہی اس نے اپنے موبائل سے گوگل آن کیا اور ایک ایناگرام فائنڈر ویب سائٹ کھولی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ سائٹ اسٹور سے کتنے ممکنہ الفاظ بن سکتے ہیں۔ 5483 مجموعات۔ نتیجہ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اب ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے بھلا؟ خیر، وہ ان تمام الفاظ کو دیکھتی ہے، شاید کچھ مل جائے۔ پہلا مجموعہ تھا پازیٹیو پاورڈز۔ انہوں نے اس نے خفگی سے نفی میں سر ہلایا۔ ٹرائز پاس ورڈ سو ٹرائی سپوائڈ۔ وہ ان عجیب و غریب مجموعات پر سے نظر گزارتی تیزی سے موبائل اسکرین کو انگلی سے اوپر نیچے کرتی رہی تھی کہ ایک مجموعہ الفاظ پہ ٹھہر گئی۔ سٹوری سپوائڈ کے حروف کو آگے پیچھے کرنے سے بننے والے یہ 2 الفاظ تھے، ٹائپ پاس ورڈ۔ ٹائپ پاس ورڈ، اس نے چنبے سے دہرایا، یعنی کہ پاس ورڈ ٹائپ کرو۔ کیا مطلب؟ اور پھر روشنی کے کسی کوندے کی طرح وہ اس کے دل و دماغ کو روشن کر گیا۔ پاس ورڈ، پاس ورڈ میں پورے 8 حروف ہوتے ہیں۔ ٹائپ پاس ورڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خفیہ لفظ ٹائپ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لفظ پاس ورڈ ہی ٹائپ کر دے۔ لفظ پاس ورڈ، جو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاس ورڈ ہے۔ لاکھوں ای میل ہولڈرز کا پاس ورڈ آج بھی یہی لفظ پاس ورڈ ہی ہے۔ دنیا کا سب سے کامن، سب سے آسان پاس ورڈ۔ اسے موبائل بند کیا اور پرس میں ڈالا۔ تیز چلاؤ الہی بخش، وہ بے چینی سے بولی، اپنے آفس پہنچتے کہ اتنی جلدی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں آفس جا رہی ہوں، مگر پلیز میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی، سو مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ٹھیک؟ ابا کی سیکرٹری کو حکمیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ آفس مقفل کرنے اور نقاب اتارنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کھول کر میز پہ رکھا اور پرس سے مخملی ڈبی نکالی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سے فلیش ڈرائیو وہ ویسی ہی رکھی تھی۔ اس نے اسے باہر نکالا اور ڈھکن کھول کر ساکٹ میں ڈالا۔ چند لمحوں بعد اسکرین پہ 8 چوکٹے اس کے سامنے چمک رہے تھے کہ بورڈ پہ انگلیاں رکھ کر اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کو کھینچی اور پھر آنکھیں کھولی۔ اگر وہ غلط ہوئی تو وہ اس فائل کو کھو دے گی، مگر اسے یقین تھا کہ پاس ورڈ ہی وہ لفظ تھا جو اسے اس فائل میں داخل کر دے گا۔ ٹھنڈی پڑتی انگلیوں سے اس نے ٹائپ کیا PASSWORD اور انٹر پہ انگلی رکھ دی۔ چند میں خاموشی چھائی رہی، پھر احارہ سگنل چمکا، ایکس گرینٹ۔ پاس ورڈ درست تھا۔ یا اللہ، وہ خوش ہو یا حیران، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ اسکرین پہ وہ فائل کھل رہی تھی۔ اس کے لیے جو پروگرام کمپیوٹر نے کھولا وہ ونڈوز میڈیا پلیئر تھا۔ میڈیا پلیئر، اس نے چنبے سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فائل کوئی ویڈیو یا آڈیو تھی۔ اس کا پہلا خیال اپنی اور ارم کی ویڈیو کی طرف گیا تھا، داور بھائی کی مہندی کی، مگر اسے کچھ زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔
وہ کوئی ویڈیو تھی اور شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پہلے منظر پر نظر پڑتے ہی آیا سلیمان کا سانس رک گیا۔ اسے لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گی۔ اللہ اللہ، یہ کیسے؟ وہ سفید پردہ چہرہ لیے چمکتی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ جو کام نپٹا کر اسے باہر گل سے نپٹنا تھا وہ کام ابھی نہیں ہوئے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ آج دوپہر سے اچھا موقع اسے حلیمہ عثمان کے گھر جانے کا نہیں ملے گا، اس لیے وہ ادھر آ گیا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، وہی گلاسز جیل سے پیچھے کیے بال اور عبد الرحمن کے ماتھے کے مخصوص بل۔ عبد الرحمن آ جاؤ، وہ خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے ایک طرف ہوئیں۔ سفیر کدھر ہے حلیمہ؟ بے تاثر اور سپاٹ انداز میں پوچھتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ لوگوں کو کبھی ریلیشن شپ ٹائٹل سے نہیں بلایا کرتا تھا، صرف ان کے پہلے نام لیا کرتا تھا۔ ہوٹل میں ہوگا، کال کروں اسے؟ نہیں، آپ اسے کال نہیں کریں گی۔ اور بہارے؟ اسے ایک لفظی استفسار کیا۔ جتنا حلیمہ عثمان اسے جانتی تھی وہ بھانپ گئی تھی کہ وہ بہت برے موڈ میں تھا۔ وہ اندر اسٹڈی روم میں بیٹھی ہے، بہت اداس ہے، انہوں نے ملال سے بتایا۔ شاید اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کی، حرکتیں جو ایسی ہیں اس کی۔ وہ بے حد غصے سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھر کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ بنا دستک کے دروازہ دھکیلا تو کرسی پہ بیٹھے بہارے گل نے چونک کر سر اٹھایا۔ پورے گھنگریالے بالوں کی پونی بنائے لمبے فراق میں ملبوس وہ جو واقعی غم زدہ لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عبد الرحمن؟ وہ کرسی سے اٹھی اور میز کے پیچھے سے گھوم کر سامنے آئی۔ بہارے کا پھول جیسا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ بہت اچھا لگتا ہے تمہیں دوسروں کو اذیت دینا۔ وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ وہ وہیں رک گئی، چہرے کی جوت بجھ سی گئی۔ میں تمہارے لیے کیا نہیں کرتا اور تم بدلے میں میرے مسائل بڑھانے پہ تلی ہو۔ تم میری دشمن ہو یا دوست؟ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تم مجھ سے ناراض ہو عبد الرحمن؟ نہیں نہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں، اتنا پیسہ خرچ کر کے۔ اتنی مشکل سے میں نے تمہارے لیے پاسپورٹ بنوایا تھا، نئی شناخت، نیا گھر، نئی زندگی، مگر تم نے اسے جلا دیا۔ وہ اتنی برہمی سے جھڑک رہا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ بہارے خفگی سے سر جھکائے واپس کرسی پہ جا بیٹھی تھی۔ مجھے گھر نہیں چاہیے، اگر میں چلی جاتی تو تمہاری مدد کون کرتا؟ میں نے تم سے مدد کا وعدہ کیا تھا نا، تمہیں میری ضرورت ہے، میں اس لیے نہیں گئی۔ چند لمحے بعد سر اٹھا کر بہت سمجھداری سے اس نے سمجھایا۔ اچھا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ استضائی انداز میں کہتا آیا اور کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ اب دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ ہاں ہے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے ایک بیوقوف بچے کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ مجھے بچہ مت کہو۔ بہارے نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا۔ میں پورے 5.5 سال بعد 15 سال کی ہو جاؤں گی، اور پھر اور تم مجھ سے تب شادی کرو گے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ عائشہ نہ بھی ہو تب بھی اسے ڈر لگتا تھا کہ وہ اسے کہیں نہ کہیں سے خفگی سے اسے دیکھ رہی ہے۔ بہارے گل، اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا، بلکہ جو تم کر رہی ہو اس سے تم مجھے مروا ضرور دو گی۔ نہیں، ایسے مت کہو، میں تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ مگر تم ہمیشہ مجھے ہرٹ کرتے ہو، تم ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہو۔ اچھا، کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ ڈرا میں بھی تو سنوں۔ اس کے تیور ویسے ہی لگ رہے تھے، مگر پلکیں سکیڑے۔ اب وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا، بہارے کو محسوس ہوا وہ دلچسپی سے اس کی بات سننے کا منتظر ہے، اور اس کا غصہ بھی ذرا کم ہوا ہے۔ بہت سارے جھوٹ، اتنے تو ادلار میں بگلے نہیں ہیں جتنے جھوٹ تم نے مجھ سے بولے ہیں، وہ خفا سے انداز میں مگر ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ مگر اب مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ مثلاً کیا پتہ چل گیا ہے تمہیں میرے بارے میں؟ بہارے کو لگا وہ ذرا سا مسکرایا تھا، چیلنج دیتی مسکراہٹ، اکساتی ہوئی مسکراہٹ۔ بہت سی باتیں، یہ کہ تمہارا اصلی نام عبد الرحمن نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تمہارا نام جہان سکندر ہے اور تم ہی حیا کے کزن ہو۔ جہان ایک دم ہنس پڑا۔ بہارے کو حوصلہ ہوا، اسے برا نہیں لگا، وہ اسے ڈانٹے گا نہیں۔ اس کو ذرا تقویت ملی۔ صبر نہیں ہوا عائشہ سے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ جاتے وقت بتائے، اس نے ابھی بتا دیا۔ وہ جیسے بہت محظوظ ہوا تھا۔ اس نے اپنے جاتے وقت ہی بتا دیا تھا۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو عبد الرحمن۔ بہارے نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ اور یہ بات تم نے کتنے لوگوں کو بتائی ہے؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔
اس کے تاثرات اب تک ہموار ہو چکے تھے۔ نہ غصہ تھا، نہ محظوظ سی مسکراہٹ۔ کسی کو نہیں، پرومس۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے راز رکھو گی۔ کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں بہار گل؟ میز پہ دونوں تیلیاں رکھ کر اس کی طرف جھک کر وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں نے جلا دیا اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کی تھوڑی دیر قبل ہنسنے کا اثر تھا جو وہ ذرا نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ میں تمہارا نیا پاسپورٹ جلد بھجوا دوں گا اور تمہیں جانا پڑے گا کیونکہ میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ واپس سیدھا ہوا۔ کدھر؟ ہمارے ساتھ؟ اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ نہیں، بلکہ یہاں سے بہت دور، اور میں تم سے آخری دفعہ مل رہا ہوں۔ اب ہم کبھی نہیں ملیں گے، تو مجھے ایک اچھی یا بری یاد سمجھ کر بھلا دینا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے اس سے قبل کہ میں گرفتار ہو جاؤں، اور اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو تو میری بات مانو۔ جب پاسپورٹ آ جائے تو چلی جانا، وہ بے تاثر لہجے میں کہہ کر جانے کے لیے مڑا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ پریشانی سے کہہ اٹھی۔ جہاں نے گردن موڑ کر سے دیکھا۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں اس کے بارے میں تمہیں عائشے آنے یا پاشا بے کو نہیں بتا سکتا، اس لیے سوال مت کرو۔ کیا تم نے کسی کو نہیں بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بامشکل بول پائی تھی۔ میں نے آنے سے کچھ دن پہلے حیا کو بتا دیا تھا۔ اسے معلوم ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ اسے راز رکھنے آتے ہیں، وہ کہہ کر دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ بہار گل بھاگ کر باہر آئی۔ بھیگی آنکھوں سے اس نے اپنے عبد الرحمن کو بیرونی دروازہ پار کرتے دیکھا۔ یہ خیال کہ وہ اسے آخری دفعہ دیکھ رہی ہے بہت اذیت ناک تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی چہرے پہ لڑکنے لگے۔ آج پہلی دفعہ اسے یقین آیا تھا کہ وہ آخری دفعہ عبد الرحمن کو دیکھ رہی ہے، مگر بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے سفید پڑتے چہرے کو بھٹکا رہی تھی۔ وہ سانس روکے یک ٹھیک اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کا منظر تھا، نفاست سے بنا بیڈ، کھڑکی کے آگے گرے پردے، کیمرہ کسی اونچی جگہ پہ رکھا تھا کیونکہ اسے سامنے رائٹنگ ٹیبل کی خالی کرسی نظر آ رہی تھی۔ کیمرہ یقیناً کمپیوٹر مانیٹر کے اوپر رکھا گیا تھا۔ مانیٹر نظر نہیں آ رہا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ یہاں کمپیوٹر ہی رکھا ہونا ہے۔ وہ کمرہ پہلے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ کمرے نے اسے نہیں چونکایا تھا، اس شخص نے چونکایا تھا جو ابھی ابھی کرسی پہ آ کر بیٹھا تھا۔ میں امید کرتا ہوں مادام آپ وہ پہلی اور آخری شخصیت ہوں گی جو اس فائل کو کھول پائیں گی۔ اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی کا پیکٹ تھا جسے کھولتے ہوئے وہ مخاطب تھا۔ کس سے؟ یقیناً حیا سے۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ میرا نام جہان سکندر احمد ہے، بہت پرسکون سے انداز میں گویا اسے دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ میجر جہان سکندر احمد۔ احمد میرے دادا کا نام تھا اور یہی میرا سر نیم ہے۔ میں جانتا ہوں تم یہی سمجھتی ہو کہ میں یعنی میجر احمد پنکی تھا۔ ایسے نہیں ہے، میں پنکی نہیں تھا۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مونگ پھلی نکال کر منہ میں رکھتا تھا۔ وہ بت بنی سے دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکے، سادے۔ چند لمحے ٹھہر کر وہ بولا، میں ڈولی تھا، یاد ہے تمہیں؟ وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ گیم جیتنے کے بعد کنگ میکر کی مخصوص مسکراہٹ۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی، نہیں پہچانتی تھی۔ ایک چوتھے نام سے بھی تم مجھے جانتی ہو، عبد الرحمن پاشا، ہوٹل گرینڈ کا مالک، ایک برا آدمی۔ وہ گیا سانس لینے کے لیے رکا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، نہ ہی کبھی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے خود تلاش کرو، مجھے خود ڈھونڈو، مجھے ڈسکور کرو۔ بہت بار میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی مگر تم نہیں سمجھ سکی، سو میں نے چاہا کہ میں تمہیں خود بتا دوں۔ وہ اب ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا جیسے یاد کر کے سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دور کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ وہ بالکل سانس روک کے دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز تھا۔ میں نے تمہیں سب کچھ ڈائریکٹلی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں کبھی اتنی آسانی سے اتنے صاف لفظوں میں کسی کو کچھ نہیں کہا کرتا۔ میرے پیشے کا یہی تقاضا ہے اور میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ انفارمیشن کو ان کوڈ اور ڈی کوڈ کرنے میں صرف کیا ہے۔ اس لیے میں نے ایک پزل ترتیب دیا، ایک ٹریسر ہنٹ، اور تم اسے حل کر لو گی۔ یہ میں جانتا ہوں۔ کب کرو گی؟ تب میں کہاں ہوں گا؟
زندہ بھی ہوں گا یا نہیں، باہر ہوں گا یا پھر سے جیل میں نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ تم اسے حل کر لو گی۔ جولائی کی گرمی میں ہی اس کے ساتھ پیر برف بن رہے تھے، وہ پلکیں بالکل بھی نہیں جھپک رہی تھی، وہ بس اسکرین کو دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے اس نے کبھی سے نہ دیکھا ہو۔ وہ واقعی پہلی دفعہ اس شخص سے مل رہی تھی۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا وہ نہیں جان پاتا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ ایک ہی روایت میں اگر راوی اور مروی کی جگہ بدل دی تو سارا قصہ ہی بدل کر رہ جاتا۔ پچھلے چند ماہ میں تمہاری زندگی کی کہانی کا حصہ رہا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف کی کہانی سنو۔ بات کے اختتام پہ وہ مسکرایا تھا۔ اسے کہتے ہیں اپنی کہانیوں کو سوائپ کرنا، رائٹ یو ایڈیٹ۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ وہ ابھی تک پلکیں نہیں جھپک پا رہی تھی۔ وہ ماہ دسمبر کے اسلام آباد کی خوبصورت ٹھنڈی سپہر تھی۔ بادل آسو چھائے تھے، سبز درخت، سیاہ بادل، سرمئی سڑک، ایک پرسکون ٹھنڈا سا امتزاج۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سچ کا اس سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ جس ہوٹل میں سے جانا تھا وہ وہاں سے چند گز کے فاصلے پہ تھا۔ وہ عادتاً ٹیکسی سے مطلوبہ مقام سے ذرا دور اترا تھا، اب اسے پیدل چل کر ہوٹل تک جانا تھا۔ وہ وہی کر رہا تھا، مگر سر کے پچھلے حصے میں اٹھتا درد شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ میگزین نہیں تھا، مگر شدت ویسی ہی تھی۔ وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن تکلیف کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی اس کی ذہنی اذیت کا بڑا سبب ممی کی باتیں بنی ہوئی تھیں جو صبح سے اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ جب ممی غصے سے اسے جہان سکندر کہہ کر مخاطب کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اگر وہ بات نہیں مانے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی۔ ایسے مواقع کم آتے تھے، مگر جب آتے تو اسے دکھی کر جاتے۔ تب اس کے پاس بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی نہیں تھا۔ آج تو ممی نے کال کے اختتام پہ تانا بھی دے دیا تھا، جہان سکندر تم مجھ سے زیادہ اپنے باس کے مانتے ہو، مجھے اب یہی لگا ہے۔ ہوٹل کا بیرونی گیٹ سامنے تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اسے کسی نے نہیں روکا، البتہ آج معمول سے زیادہ سیکورٹی نظر آ رہی تھی۔ انٹرنس کینوپی کی طرف جاتے ہوئے وہ محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یقیناً ہوٹل میں کوئی خاص تقریب ہونی تھی، جس کی وجہ سے سیکورٹی عام دنوں سے کہیں زیادہ تعینات کی گئی تھی۔ ابھی وہ انٹرنس سے ذرا دور تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ رکا اور ساتھ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا، اس کا سلور اسمارٹ فون جو کچھ عرصہ قبل اسے دیا گیا تھا۔ اس میں لگے بے حد پیش قیمت سرویلنس نگرانی کرنے والے آلات کی قیمت کو اسی ماڈل کے کسی بھی فون سے کئی گنا زیادہ بنا چکے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ موجودہ کام ختم ہوتے ہی اسے یہ سب واپس کرنا ہوگا۔ سیکرٹ فنڈ کی ایک ایک پانی کا حساب اور جسٹیفیکیشن انہیں ہی دینی پڑتی تھی۔ مسٹر پارٹنر، اسکرین پہ یہ نام جل بجھ رہا تھا۔ وہ عادتاً کبھی بھی نمبرز لوگوں کے اصل ناموں سے محفوظ نہیں کرتا تھا۔ حماد پارٹنر کے نام سے اور سکی منگیتر ثانیہ جو ان کے ساتھ ہی کام کرتی تھی، مسز پارٹنر کے نام سے اس کے فون میں موجود تھی۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ پہلے دوسرے کو بولنے کا موقع دینا بھی اس کی عادت بن چکی تھی، بہت سی عادات جو ان 12 سالوں نے اسے دی تھیں۔ تم کہاں ہو؟ میں لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، بس آ رہا ہوں۔ اس نے فون موبائل بند کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھا اور داخلی دروازے تک آیا۔ گارڈ نے کافی رکھائی سے اس سے شناخت طلب کی۔ آج واقعی سے زیادہ سختی تھی۔ ایسے مواقع پہ جو کام ہی آتے تھے وہ اپنی اصل شناختی دکھایا کرتا تھا۔ اس نے اندرونی جیب سے والٹ نکالا، اسے کھولا اور اندر والٹ کے ایک خانے میں پلاسٹک کور میں مقید کارڈ کچھ اس طرح سے سامنے کیا کہ اس کا انگوٹھا اس کے نام کو چھپا گیا، مگر تصویر ایجنسی کا سہ حرفی مخفف اور وہ مشہور زمانہ پھول بوٹوں سے مزید 4 چوکھٹوں کا نشان واضح تھا۔ گارڈ کی تنی ابرو سیدھی ہوئی، ایڑیاں خود بخود مل گئیں اور سر کہتے ہوئے اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر راستہ دیا۔ وہ اسمارٹ چہرے کے ساتھ والٹ واپس رکھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کبھی کبھی جب وہ پاکستان میں ہوتا تھا تو یہ عیش اسے بہت اچھے لگے تھے۔ لابی میں داخل ہوتے ہی اس نے بنا گردن گھمائے بس نگاہوں سے چھت، فانوس اور دیواروں کے کونوں میں لگے سیکورٹی کیمروں کا جائزہ لیا۔ کتنے کیمرے تھے؟ ان کا رخ کیا تھا؟ ڈیوٹی پہ کتنے گارڈ موجود تھے؟ اگر آگ لگ جائے یا ایمرجنسی ہو تو فائر ایگزٹ کس طرف سے تھی؟ اور اس جیسی بہت ساری باریکیوں کو جانچ کر وہ لابی میں ایک طرف لگے صوفوں کی جانب بڑھ گیا، جترے کے صوفے پہ ثانیہ بیٹھی تھی۔
اس نے سیاہ سفید چادر، یوں شلوار قمیض پہ بلیک سویٹر پہن رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ، گہرے بھورے بالوں کی اونچی پونی اور اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی ثانیہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر شہنازائی مسکرائی تھی۔ وہ اس کی ایک بہت اچھی دوست تھی، ان سے جونیئر تھی، مگر حماد کی فیملی سے گہرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بھی جواباً ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف آیا۔ وہ دو صوفے آمنے سامنے لگے تھے، درمیان میں چھوٹی میز تھی جس پہ ثانیہ کا سیاہ پاؤچ رکھا تھا، ایک قدرے بڑا پرس بھی ساتھ ہی پڑا تھا۔ وہ قریب آیا تو ثانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ اور اب کب سے ہو ادھر؟ وعلیکم السلام، فائن تھینکس، زیادہ دن نہیں ہوئے، کام سے آیا تھا۔ مقابل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے بتایا تھا وہ کتنے دنوں سے اسلام آباد میں تھا۔ تعداد اس سے نہیں بتائی، دوسرے آپ کے بارے میں جتنا کم جانے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ تھا تمہارا کام۔ اس نے بیٹھتے ہوئے ابرو سے سیاہ پاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ جہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جتنا کر سکی کر دیا، تمہاری معلومات ٹھیک تھی، وہ سفارت خانے کی کار استعمال نہیں کرتی۔ اب اس کے سامنے بیٹھی وہ اسے دھیمی آواز میں امریکی سفارت خانے کی سیکریٹری کے متعلق بتا رہی تھی، جو ویزا ایکشن کی ہیڈ تھی اور بھارتی نژاد امریکی شہری تھی۔ اسے سفارت خانے کی سیکنڈ سیکریٹری کے متعلق چند معلومات درکار تھیں، وہ بھی بہت جلد، اس لیے اس نے صبح ثانیہ کو فون کیا تھا۔ ثانیہ تمام ضروری چیزیں لے آئی تھی اور اب زبانی بریفنگ دے رہی تھی۔ یو نو واٹ، وہ امریکی سفارت خانے کی ان گاڑیوں میں سے کوئی استعمال نہیں کرتی جو ہر وقت اسلام آباد میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ویسے ان گاڑیوں کی تعداد قریباً 150 ہے۔ 140، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تصحیح کی۔ ثانیہ سر ہلا کر رہ گئی، وہ ہمیشہ اس سے زیادہ باخبر رہتا تھا۔ بہرحال وہ ان میں سے کسی گاڑی پہ سفر نہیں کرتی کیونکہ اس کو ایک جگہ یہ کہتے سنا گیا تھا کہ اگر ان 140 گاڑیوں میں سے کسی ایک کا دروازہ بھی کھلے تو امبیسی کو خبر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسے امبیسی کی گاڑیوں سے چڑ ہے، اور یہ بھی کہ ان کی اتنی سیکورٹی ڈی سی میں نہیں ہوتی جتنی اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود امریکی سفارتکار کو خود کہہ کر اپنی پوسٹنگ اسلام آباد میں کرواتے ہیں۔ کراچی سے بھاگتے ہیں مگر اسلام آباد تو ان کے لیے جنت ہے۔ چند منٹ وہ دونوں سفارت خانے کی باتیں کرتے رہے، نام لیے بغیر، بے سر سی باتیں۔ پھر لمحے بھر کو جب وہ دونوں خاموش ہو گئے تو ثانیہ نے موضوع بدلا۔ کوئی اور کام بھی ہے اسلام آباد میں؟ اس نے سرسری سا پوچھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں، 2 دن بعد میرے کزن کی مہندی ہے اور ممی چاہتی ہیں کہ میں وہ اٹینڈ کروں۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ پتلیاں سکیڑے بغیر اسے دیکھے کہہ رہی تھی، وہ تیکھا انداز جو ان کے ہم پیشہ افراد میں کثرت سے پایا جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، بس میں ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا۔ ملو گے نہیں تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تمہارے ماموں کے گھر، اس طرح اس بیچاری لڑکی کی زندگی تو مت لٹکاؤ یا نبھاؤ یا چھوڑ دو۔ بات کے اختتام پہ اس نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ جہان نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ثانیہ کے لیے تبصرہ کرنا کتنا آسان تھا۔ چھوڑ ہی تو نہیں کر سکتا، ممی بہت ہارٹ ہوں گی۔ ایک ہی تو صورت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے ایک ہو جائیں، یہ راستہ میں کیسے بند کر دوں؟ تو پھر نبھاؤ، کتنے عرصے تم اس بات کو لٹکائے رہو؟ جا کر مل لو نا اپنے ماموں سے۔ میں ان کے گھر جاؤں، ان سے ملوں، ان کے ساتھ تعلقات پھر سے استوار کروں، میرا دل نہیں چاہتا یہ سب کرنے کو۔ اس نے بے بسی سے سر جھٹک کر کہا تھا، اپنے ملک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بس یہی وہ مقام تھا جہاں ہم اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ دیکھو جہان، انسان اپنا کیا بہت جلد بھول جاتا ہے، وہ بھی بھول چکے ہوں گے۔ تم جاؤ اور ان کو اپنی مثبت اشارہ دو، اس سے وہ یہ جان لیں گے کہ تم اور تمہاری ممی ان کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہو۔ وہ تمہیں بہت اچھا ویلکم دیں گے۔ وہ کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، گویا سمجھا رہی تھی، مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں رشتہ نہیں نبھا پاؤں گا، میں کیوں ان کو دھوکہ دوں، کیوں ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کروں؟ دیکھو میں جھوٹ بول کر شادی نہیں کروں گا اور سچ جاننے کے بعد وہ اپنی بیٹی سے میری شادی نہیں کریں گے۔ بات پھر وہیں آ جائے گی کہ ممی ہارٹ ہوں گی۔ وہ شدید قسم کے مخمصے میں تھا، یا شاید وہ مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ چیزیں ویسی ہی ہوں جیسے تم سوچ رہے ہو۔ تمہیں نہیں بتانا کہ تم کیا جاب کرتے ہو،
اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں، کیا مجبوریاں، اور یہ کہ تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جہاں نے نفی میں سر ہلایا۔ لابی میں پس منظر میں دھیما سا بجتا میوزک جیسے ایک دم سے بہت تلخ ہو گیا تھا۔ تم میرے ماموں کو نہیں جانتی، وہ ذرا ذرا سی بات پہ ایشو بنانے والے لوگ ہیں۔ وہ اس بات کو ایشو بنا لیں گے کہ ہم نے پہلے انہیں یہ باخبر کیوں نہیں رکھا، اتنے سال میں کبھی ان سے ملنے نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے تمام رویے، سب تلخ باتیں سب بلا کر وہ پھر سے ممی پہ چڑھ دوڑیں گے اور نتیجن ممی ہارٹ ہوں گی۔ میں ان کو مزید دکھی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ثانیہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، جہان، اگر ہر چیز بالکل ویسے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو، اور وہ واقعی تمہاری ممی کو پھر سے ہرٹ کریں، تب بھی وہ اتنی مضبوط تو ہیں کہ بہادری سے مقابلہ کر سکیں، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تم صرف اور صرف اپنے رویے کی صفائیاں دے رہے ہو، اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ تم بتاؤ کیا ہے اصل وجہ؟ اس نے سنجیدگی سے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم جب انہیں بتاؤ گے کہ تم صرف ایک آرمی آفیسر نہیں بلکہ ایک جاسوس بھی ہو، اور وہ اس پہ رد عمل ظاہر کریں، تب بھی تم آدھے گھنٹے میں انہیں مطمئن اور قائل کر لو گے۔ نہیں، میں انہیں قائل نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے بوجھتے کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے جاسوس سے نہیں کریں گے جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہو، جو ان کی بیٹی کے ساتھ نہ رہے بلکہ دور کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے نام کے ساتھ زندگی گزارے، جو وہاں مر بھی جائے تو مہینوں ان کی بیٹی کو پتہ نہ چلے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ اذیت سے کہتے ہوئے وہ کرسی پہ پیچھے کو ہوا۔ آنکھوں کے سامنے ایک روح کو زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا تھا۔ انطاکیہ کے قدیم شہر میں اس بڑے سے دلان کے فوارے کے ساتھ کھڑا گھوڑا اور اس کی کمر پہ اوندھے منہ لادا گیا وہ وجود، اسے سر جھٹکا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اصل وجہ نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ قدرے خفگی سے کہتی وہ باہم ملی مٹھیاں میز پہ رکھے آگے ہوئی۔ تم اپنے ماموں سے ڈرتے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیزاری سے ہاتھ جلا کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ایسی ہی بات ہے، تم اپنے احساس کمتری سے ابھی تک چھٹکارا نہیں پا سکے کہ وہ تمہیں تمہارے ابا کا طعنہ دیں گے اور تم ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ کم آن جہان، اب اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ جہان نے جواب نہیں دیا، وہ گردن ذرا سی موڑے دائیں طرف دیکھتا رہا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی تم پہ، اتنا قابل افیسر، اتنا شاندار ٹریک ریکارڈ، ایجنسی کے بہترین ایجنٹس میں سے ایک، پھر بھی اپنے اندر کے احساس کمتری سے تم نہیں لڑ سکے۔ تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان۔ جہان اس کی بات نہیں سن رہا تھا اور وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ لابی کے دوسرے کونے میں دو لڑکیاں صوفوں پہ بیٹھ رہی تھیں، ایک نیلے لباس میں تھی اور دوسری سیاہ میں۔ سیاہ لباس والی دراز قد لڑکی جس نے سیاہ لمبے بال آگے کندھے پہ دائیں طرف کو ڈالے ہوئے تھے کافی خوبصورت تھی۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے دوسری لڑکی کے ہاتھ سے کینڈی پکڑی اور منہ میں رکھی۔ دوسری لڑکی ساتھ ہی کچھ کہے جا رہی تھی۔ جہان، ثانیہ نے اسے پکارا۔ وہ ذرا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں دیکھ رہے ہو ایسے؟ یہ پاکستان ہے۔ وہ خجل ہوا اور نہ شرمندہ بلکہ دوبارہ ان دو لڑکیوں کو دیکھا۔ ثانیہ، یہ بلیک کپڑوں والی میری بیوی ہے۔ اوہ اچھا۔ ثانیہ نے تجربہ اور ذہنی پختگی کے اس درجے پہ تھی کہ بنا چونکے سنجیدگی سے سر اثبات میں ہلا دیا۔ ہوں، اچھی ہے۔ تم نے بلایا ہے اسے؟ نہیں، میں تو خود اسے دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ اس نے لالمی سے شانے اچکائے۔ آر یو شیور یہ وہی ہے؟ ہاں، میں نے اس کی پکچرز دیکھ رکھی ہیں۔ ثانیہ نے اب کے ذرا احتیاط سے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی جیسے مرچیں لگی تھیں، کینڈی غالباً مرچ والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور ناک سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ جیسے خفگی سے ساتھ والی کو ڈانٹنے لگی جو ہنس رہی تھی۔ کیا وہ تمہیں پہچان لے گی؟ معلوم نہیں، میں تصویروں کے معاملے میں احتیاط برتتا ہوں، سو شاید نہیں۔ وہ بہت غور سے دور بیٹھی لڑکی کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اتنی نزاکت، اسے مایوسی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ جیسے خود سے بولا، پتہ کروں۔ ثانیہ کی بات پہ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ وہ اٹھ گئی۔
اس وقت سیاہ لباس والی لڑکی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتی آئی تھی۔ انہیں شاید کہیں پہنچنا تھا۔ یہ کہاں پڑھتی ہے؟ ثانیہ نے جانتے ہوئے پوچھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی شرعی اینڈ لا، 7واں سیمسٹر۔ ممی کی دی ہوئی معلومات اس نے جوں کی توں دہرا دی۔ اور اس کا نام حیا سلیمان ہے۔ ثانیہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں اب لابی پار کر رہی تھیں۔ ثانیہ سیادی ان کے پاس نہیں گئی، بلکہ پہلے اس نے قریب بنے کیفے کی طرف جاتے راستے پہ تیز تیز چلتے ایک ویٹر کو روکا اور اسے ٹرے لی جس میں کافی کے 4 کپ رکھے تھے۔ وہ یقیناً عملے سے واقف تھی، سو ویٹر سر ہلا کر آگے چلا گیا۔ ثانیہ ٹرے اٹھائے ان 2 لڑکیوں کی جانب بڑھ گئی جو اب لابی کے آخری سرے تک پہنچ چکی تھیں۔ اس نے کچھ کہہ کر انہیں روکا۔ وہ دونوں پلٹی تھیں۔ اتنی دور سے وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، مگر ان کے تاثرات بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے ٹرے اسی لیے پکڑی رکھی تھی تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ لابی کے قریب ہی بنے کیفے، جس میں سیلف سروس موجود تھی، سے اٹھ کر آئی ہے۔ اس کیفے کی انٹرنس بھی اگر آپ موجود ہوں تو لابی وہاں سے صاف نظر آتی ہے، اور ان سے بات کر کے وہ فوراً واپس جہان کی طرف آنے کے بجائے اندر کیفے میں چلی جائے گی تاکہ وہ لڑکیاں اس طرف نہ دیکھ پائیں جہاں وہ بیٹھا تھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی چمبے سے نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ ان سے کافی فاصلے پہ بیٹھا وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ دفتر اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ دوسرے بھی بہت لوگ جو آس پاس سے گزر رہے تھے گردن موڑ کر ایک دفعہ اس پہ نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ اس نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے کیا برا لگا تھا وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ چیریٹی لنچ ہے کوئی، اسی لیے آئی ہے۔ ثانیہ ان کو بھیجنے کے بعد کیفے میں چلی گئی تھی، اور اب جب کہ وہ لڑکیاں اندر جا چکی تھیں وہ واپس آئی اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بتانے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ غیر معمولی سکوت کی وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کیا بات ہوئی؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگا۔ بس وہی پرانا حربہ کہ آپ کو میں نے اصول والدین ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا اور متوقع طور پر اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ پھر میں نے پوچھ لیا کہ ادھر کس لیے آئی ہیں، وہ سو اس نے بتا دیا۔ اچھی ہے ویسے، اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کچھ اسے بہت برا لگا تھا۔ پھر جاؤ گے آج اس کے گھر؟ ہاں جاؤں گا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا مگر وہ اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس عجیب سے اتفاق نے ایک دم بہت کچھ بدل دیا تھا۔ خالی ہاتھ مت جانا، کچھ لے کر جانا۔ میں ترکی سے ان کے لیے کچھ نہیں لایا، خالی ہاتھ ہی جاؤں گا۔ اچھا، پھر کچھ خرید کے لے جانا، اچھا امپریشن پڑے گا۔ چلو چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ وہ جیسے جان گئی تھی کہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، سو اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز پہ رکھا سیاہ پاؤچ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ تم اپ سیٹ لگ رہے ہو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ تم سناؤ کب تک تمہارا منگیتر دوبارہ مجھ جتنا ہینڈسم ہو جائے گا؟ چند سیشن مزید لگیں گے۔ برڈن کافی زیادہ تھا۔ بات کا رخ بدلنے پہ ثانیہ اسے عماد کے بارے میں بتانے لگی۔ کچھ عرصہ قبل ایک حادثے میں اس کا چہرہ قدرے مسخ ہو گیا تھا، البتہ سرجری سے وہ بہتر ہو رہا تھا۔ وہ بے توجہی سے سنتا گیا، اس کا ذہن وہیں پیچھے تھا۔ پھر جب ثانیہ چلی گئی تو وہ باہر آ گیا۔ اسلام آباد کی ٹھنڈی سرمئی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں ثانیہ کی باتیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ اس چیز سے باہر نکل آؤ، تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان، اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ اذیت کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی۔ آنکھوں کے سامنے وہ زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا۔ ثانیہ غلط تھی۔ ایک جرم میں وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی حد تک شریک رہا تھا۔